زندہ رہے حسین، زندہ رہے حسین، زندہ رہے حسین، زندہ رہے حسین۔ مولاي و مولا کل مومن و مومنہ، غدیر کے اعلان کے بعد آج کے بعد تو میرا بھی مولا بن گیا، مومن کا بھی مولا بن گیا، مومنہ کا بھی مولا بن گیا۔ اب نکلنا ہمیں اتنا علی علی کیوں کرتے ہو؟ ہم تو صحابہ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ کہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یزید کے خطبے دے رہی ہے، یا یزید لا تمہو ذکرنا، اے یزید ہمارے ذکر کو تم کبھی مٹا نہیں سکتے ہو، تم چاہتے ہو کہ اس کو کربلا کے قصے کو ایک کپڑا پہنا کے جبر کی شکل دے کے باغیوں کا قیام شکل دے کے خاموش کر دو، خبردار لا تمہو ذکرنا۔ آقا جوادی آمنی فرماتے ہیں کہ یہ جو بعض افراد کہتے ہیں کہ بی بی زینب کبریٰ کا لہجہ خطبے کا لہجہ علی تھا، اس طرح نہیں ہے، بلکہ بی بی کے خطبوں کا وزن اتنا سنگین تھا کہ لوگ نہج البلاغہ کے ہم وزن سمجھ کے کہتے تھے کہ علی آ گئے۔ کہ ارشاد رب العزت حدیث قدسی میں ہوا لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر تم نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا۔ یہ آدھی حدیث آپ کو سنائی دیتی ہے، پوری حدیث اس طرح نہیں ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب تم نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا۔ حدیث کا فقرہ آگے بڑھا، ولولا علی لما خلقتک، اے حبیب اگر علی نہ ہوتے تو وہ تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ آگے حدیث بڑھتی ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب تم نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا۔ ولولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتے تو میں تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ آگے جملہ بڑھا، ولولا فاطمہ، اگر فاطمہ نہ ہوتی لما خلقتکما، اے محمد نہ میں تجھے خلق کرتا نہ علی تجھے خلق کرتا۔ فقط مرد لوگ امام زمانہ کے سپاہی تھوڑی ہیں، عورتیں بھی امام زمانہ کی فوج میں ہیں، لیکن جو امام زمانہ کے ماننے والی عورت ہو، حسین ابن علی کے ماتم میں شرکت کرنے والی عورت ہو، فاطمہ زہرا کا نام اس کے بی بی فاطمہ زہرا کے نام سے مزین ہو، کسی کا فاطمہ نام ہے، کسی کا زہرا نام ہے، کسی کا ام البنین نام ہے، کسی کا سکینہ نام ہے، خبردار بی بی کا نام رکھنے کے بعد اگر تو نے بے پردگی کی، خود بی بی رو کے کہیں گی مجھے کتنی تکلیف ہوئی تو نے میرا نام رکھا۔ اپنی ماں بہنوں سے پوچھتا ہوں، 6 مہینے کا بچہ پانی کتنا پیتا ہے؟ خدا نعت مصطفیٰ ان مجلسوں میں ہوتا ہے قرآن لفشا، ان مجلسوں سے ملتا ہے جنت کا راستہ، ان مجلسوں کی ہوتی ہے کچھ ایسے ابتدا، ذاکر کے لب پہ پہلے خدا کا کلام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے، یہ مجلس حسین علیہ
सलाम। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ولا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الأبتهي الهاشمي المكي المدني الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات پڑھیں محمد علیہ سرکار صاحب زمان کی سلامتی کے لیے مل کے دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توبا وتمتعه فيها طويلا يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة سرکار کی سلامتی کے لیے اور میرے مولا کے ظہور میں تاجیل کے لیے بلند آواز صلوات پڑھے محمد والے بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، کچھ لوگوں نے باہر ملکوں سے فون کیا ہے، رابطہ ہوا ہے اور دعا کے لیے کہا ہے۔ لندن میں ایک صاحب مریض ہیں، ایمرجنسی ہے، انشاءاللہ خداوند متعال صدقے باب الحوائج انہیں بھی شفاء کاملہ واجد عطا فرمائے۔ میں مشکور ہوں جناب مولانا مجتبیٰ صاحب کا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تقریباً 3-4 گھنٹے کا سفر کر کے مولا عباس کی مشق مجلس سننے کے لیے آئے ہیں، اور امید ہے کہ مولا ابو الفضل عباس ان پہ خاص عنایت کرے گا، جو ان کی حاجات ہیں وہ پوری فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج جو عقیدت ہے آپ لوگوں کی برطانیہ کے اس شہر لیسٹر والوں کی جناب ابو الفضل عباس کے ساتھ، اس مناسبت سے کچھ عرائض پیش کرنے ہیں۔
ایرانی بھی برادران خاص حضرت ابوالفضل عباس کے ساتھ ارادت رکھتے ہیں، اور وہاں پہ 9 تاریخ کو 9 محرم تاسوعا کو مولا ابوالفضل عباس کے مصائب پڑھے جاتے ہیں. جس گلی میں جائیں، جس کوچے میں جائیں، ابوالفضل ابوالفضل کی آوازیں بلند ہوتی ہیں. خداوند متعال سب کی حاجات صدقے جناب ابوالفضل عباس کے منظور اور مقبول فرمائے. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. آج کا ذکر آج کی مناسبت سے ہے. کوئی بھی اگر جس حاجت میں بھی مبتلا ہو، کسی پریشانی مبتلا ہو یا کوئی حاجت ہو، 40 دفعہ اس ذکر کو پڑھے. یا کاشف الکرب اکشف کربی بحق اخیک الحسین. اے گرہوں کے کھولنے والے، اور آسان ترجمہ کروں، اے حاجات کو پورا کرنے والے، میری حاجت بھی پوری کر، تجھے واسطہ ہے تیرے بھائی حسین کا. اس معرفت کے ساتھ آج کی مجلس میں بیٹھیں کہ عباس کو حسین کا واسطہ دے کے مانگنے آئے ہیں. آج میں مشکل سمجھتا ہوں کہ کوئی خالی ہاتھ واپس جائے. آج اگر کوئی یہ تصور کر کے آیا ہے کہ میری حاجت پوری ہوگی یا نہیں، تو یہ عباس پہ سوء ظن ہے. اس لیے کہ عباس پہ نام پہ، عباس کے نام پہ وہ کچھ ملتا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. صلوات پڑھیے عظمت آل محمد پر. کامیاب انسان کے موضوع پہ کل تک بات یہاں پہنچی کہ معرفت امام زمانہ ہمارے لیے مہم ہے. معرفت کے بغیر کچھ نہیں ہے. شہید ڈاکٹر شہید مطہری فرماتے ہیں، اگر مولا کائنات کی کوئی معرفت حاصل کرنا چاہے تو معرفت شناس نامے معرفت نہ ہو کہ اس کا ہم پاسپورٹ دیکھیں یا شناختی کارڈ دیکھیں کہ مولا علی کہاں متولد ہوئے ہیں، کتنی ان کی عمر ہے، ان کے باپ کا نام کیا ہے، ان کی ماں کا نام کیا ہے. یہ علی کی معرفت کا حق ادا نہیں ہوتا ہے. اس سے ہم علی کو جاننے کے لیے یہ سمجھیں کہ وہ کیا چیزیں تھی جس چیزوں نے علی کو علی بنایا، تب علی کی حقیقت کا پتہ چلے گا. اور جب معرفت آ گئی تو عبادت میں اضافہ آ جائے گا. بہت سی روایات ہیں معرفت پر، میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ابھی میں معرفت والی روایات پڑھوں. معرفت اہل بیت، معرفت خدا، یہ مستقل موضوعات ہیں جن پہ پورے اشرے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے معرفت اہل بیت کسب کریں، معرفت خدا کیسے کسب کریں. عرفاء نے، فلاسفہ نے بہت ان پہ زحمت کی ہے کہ ان کی لائف پوری اسی میں صرف ہو گئی ہے کہ معرفت خدا کیسے حاصل ہوتی ہے. تو جناب ابوالفضل العباس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اگر ہم یہ کہیں مولا کی تلوار کتنے فٹ کی تھی، مولا کا قد کتنا تھا، مولا کتنے بہادر تھے، میرے خیال میں یہ عباس کی معرفت کا حق ادا نہیں ہے. ہم عباس کی معرفت تب حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ عباس کس طرح عباس بنے. بڑی مہم بات کر دی میں نے، بڑی مہم بات کر دی. بہت امپارٹنٹ مسئلے کو میں نے پیش کیا ہے آپ کی خدمت میں. کیسے عباس بنے. کوئی کم مقام نہیں ہے عباس کا. میں نہیں کہتا ہوں کہ عباس علی کی طرح، جس طرح علی معصوم تھے اسی طرح معصوم ہیں، لیکن جب امام زین العابدین اعجاز امامت کے ساتھ جنازے دفن کرنے آئے ہیں تو جب بنی اسد کے قبیلے سے مدد لی ہے، تاریخ کے ریفرنس سے پڑھ رہا ہوں، ہسٹری کی بکس میں یہ موجود ہے واقعہ، تو دوسرے لاشوں کے لیے بنی اسد کے قبیلے نے مدد کرائی ہے مولا سجاد علیہ السلام کو، لیکن مولا جناب عباس کے جب نزدیک ہوئے لاش کے
تو امام زین العابدین نے منع کیا، کہا خبردار اس لاش کو میں خود دفن کروں گا، اور یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ معصوم ہی معصوم کی لاش کو دفن کر سکتا ہے۔ یعنی گویا امام نے یہ بتایا اگر علی کی طرح معصوم نہیں ہے، لیکن امام سجاد بتانا چاہتے ہیں کہ میرے چچا کا حق یہ بنتا ہے کہ کوئی معصوم اس کے لاشے کو دفن کرے۔ صلوات پڑھی عظمت ابوالفضل عباس پر۔ حیدری لوگ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ آج بہت مومنین آئے ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے، آگے جگہ خالی ہے، تشریف لائیں تاکہ بعد آنے والوں کو زحمت نہ ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد ذات پر۔ اس موضوع کو ذہن میں رکھیے گا، آج جو بھی میری بات ہوگی اسی موضوع کے گرد میں ہوگی کہ عباس سمجھ میں آ جائے، تاکہ رو بھی معرفت کے ساتھ، مانگو بھی معرفت کے ساتھ، عباس کے علم کو چومو بھی معرفت کے ساتھ، پھر مزہ ہے۔ جناب حمزہ سید الشہداء کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ یہ بتائیے کہ وہاں پر کون سی چیزیں کام میں آتی ہیں قیامت کے دن، یا وہاں برزخ میں کون سی چیزیں کام میں آتی ہیں، یہ بتائیے آپ۔ جناب حمزہ سید الشہداء نے کہا 3 چیزیں یہاں بہت کام آتی ہیں۔ ایک سقی الماء، پانی کا پلانا، کیونکہ عباس کا لقب ہے سقا۔ سقی الماء، پانی کا پلانا۔ دوسری چیز جو کام آتی ہے، نبی نے خواب میں دیکھا، معاف کیجئے گا کسی نے نہیں، نبی نے خواب میں اپنے چچا کو دیکھا، جناب حمزہ کو، کہا ایک تو سقی الماء، پانی پلانا بہت کام آتا ہے جنت میں۔ یہ نہیں کہا جناب حمزہ نے کہ پانی کس کے نام پہ پلانا کام آتا ہے، بس اگر کوئی حسین کے نام پہ سبیل پلائے، اللہ اکبر، جناب حمزہ نے یہ نہیں کہا کس کے نام پہ، جب عام کسی کو پانی پلاؤ اتنا ثواب ہے، اگر کوئی حسین کے نام پہ سبیل پلائے تو کیا ثواب ہوگا۔ سقی الماء، امید یہ ہے کہ مطالب ایسے پیش کروں گا کبھی آپ نے نہ سنے ہوں، نئی چیز ہو آپ کے لیے۔ اور دوسری چیز جناب حمزہ فرماتے ہیں جو مجھے کام آئی، والصلاۃ علیک، تیرے اوپر جو میں نے صلواتیں پڑھی تھی وہ مجھے کام آئیں۔ اچھا چچا حمزہ اور کون سی چیز کام آئی؟ ایک سقی الماء، دوسرا والصلاۃ علیک، تیسری چیز جناب حمزہ فرما رہے ہیں جو میرے لیے کام آئی، حب علی ابن ابی طالب، علی کی محبت کام آئی۔ 3 چیزیں یہاں مجھے کام آئیں۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اور جناب عباس کا کیا مقام، اس کو ذہن میں رکھتے جائیے گا، پانی پلانے کی کتنی عظمت، اور آب فرات کے لیے روایت میں ہے کہ ہر روز آسمان سے فرشتے آتے ہیں، جنت کا پانی لے کے چند قطرے آب فرات میں ڈالتے ہیں۔ اتنی عظمت، ابھی بھی کہتے ہیں شیعہ کیوں روتے ہیں، ان کے گھوڑے پئیں اور اہل بیت پیاسے رہیں۔ یہ ہے آب فرات کی عظمت۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، کہ جناب ابوالفضل عباس کو کس طرح ہم پہچانے۔ آئیے آج میں بتاتا ہوں آپ کو کہ توحید عباس دیکھیے۔ جب میرے مولا کائنات کہہ رہے ہیں یا عباس کل واحد، کہو واحد،
اس کے بعد مولا عباس سے کہا کل اسنین، کہو دو. کہا مولا بابا میں دو نہیں کہوں گا. کہا کیوں؟ کہا جس زبان سے ایک نکلا ہے اس زبان سے کبھی دو نہیں نکلیں گے، کیونکہ میں ایک اللہ کے ماننے والا ہوں. حیدری حیدری، یہ ہے معرفت عباس. توحید دیکھیے، کہا کہ جس زبان سے ایک نکلا ہے. آیت اللہ جوادی عاملی نے اسے حماسہ اور عرفان کتاب میں نقل کیا ہے، جو بہت مفسر بھی ہیں، فیلسوف بھی ہیں بڑے. اکثر و بیشتر آپ ان کے واقعات میرے زبانی سنتے رہتے ہیں استاد محترم کے. اور جناب عباس کا وہ مقام کہ امام سجاد علیہ السلام واقع کربلا کے بعد عبید اللہ جو جناب ابو الفضل عباس کا بیٹا ہے اس کو دیکھتے ہیں، بہت شدت سے روتے ہیں. چچا عباس یاد آتے ہیں. اور مولا نے ایک جملہ کہا ہے وَإِنَّ لِلْعَبَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً، عباس کے لیے اللہ کے پاس ایسی منزلت ہے، ایسا مقام ہے. امام فرما رہے ہیں، کوئی عام زبان نہیں ہے. ایسا مقام ہے کہ یغبطہ بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن سارے شہید عباس کے مقام پہ رشک کریں گے. امام کا فرمان ذمہ داری سے پڑھنا. امام نے یہ نہیں کہا کہ جنگ احد کے شہید، جنگ خیبر کے شہید، جنگ خندق کے شہید، کربلا کے شہید نہیں. امام زمانہ جب ظہور کریں گے لوگ شہید ہوں گے، اس وقت کے شہید نہیں. امام نے جنرل بات کی ہے کہ دنیا کے شہید قیامت کے دن عباس کا جب مقام دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے کہ کس طرح اپنے شیعوں کو شفاعت کر رہا ہے. حیدری حیدری، مولا سلامت رکھے. عباس کے پرچم کے سائے میں رہو، یہاں نہیں آخرت میں بھی یہاں بھی. اس لیے کہ ہر کوئی اپنے پرچم والوں کے سائے میں اٹھے گا. اور تم یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر کوئی اپنے امام کے پیچھے اٹھے گا. تو امام حسین کے جو پیچھے اٹھیں گے ان کا علمدار تو عباس ہے. ظاہر سی بات ہے، علم تو عباس کو ہوگا نا ہاتھ میں. تو عباس کے علم کے سائے میں رہو. صلوات پڑھی عظمت آل محمد پر. اور میرے مولا کی عبادت دیکھیے، یہ کچھ بھی نہیں جو آج پڑھ رہا ہوں. 1 گھنٹے میں مولا ابو الفضل عباس کے فضائل بیان کیے جائیں کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو ایک سمندر سے کوزہ بھی نہیں ہے. مولا کی عبادت دیکھیے کہ مولا کا قاتل کہتا ہے کہ ابن ابی الحدید کہتا ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہے جسے دشمن بیان کرے، دوست تو فضیلت بیان ہی کرتے رہتے ہیں. عبادت کے لیے مولا کا قاتل کہتا ہے میں نے اس شخص کو قتل کیا کہ جس کی پیشانی نورانی تھی عبادت کی وجہ سے. یہ مولا کا مقام ہے. صلوات پڑھی عظمت آل محمد پر. اور میرے مولا کی اگر شجاعت دیکھنی ہے، کچھ بھی نہیں پڑھ رہا ہوں، اگر عبادت ابو الفضل پہ بولوں تو ٹائم پورا ہو جائے گا. ایک ایک جملہ فقط ایک ایک پیرس کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے. 1 گھنٹے میں کیا ہو سکتا ہے ابو الفضل عباس کے لیے؟ اس لیے کہ جس عباس نے پوری اپنی زندگی حسین کے بچوں کے لیے وقف کر دی، اس کے لیے زندگی چاہیے فضائل بیان کرنے کے لیے. شجاعت دیکھیے. البنین بی بی فرماتی ہیں مولا عباس کی ماں
کہ لو کان سیفک فی یدیک، اے عباس جب تیرے ہاتھ میں تیری تلوار رہتی ہے، لما دنا منہ احد، کسی کو جرت نہیں ہوتی تیرے نزدیک آئے. ہاتھ میں رہتی ہے تلوار، چلانا تو اور بات ہے، ہاتھ میں رہتی ہے، لوگ دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، اس لیے کہ علی کے تیور تھے تلوار میں جناب عباس کے. اور عجیب بات ہے کہ یزید کی دربار میں جب شام کا یہ قافلہ پہنچا ہے، مصائب نہیں پڑھنا ہوں، یہ عباس کی فضیلت ہے، عباس کے علم کی فضیلت ہے. جب قافلہ پہنچا ہے تو ایک دستگیرہ ہوتا ہے نا جس میں علم ہوتا ہے ہاتھ میں. جب دیکھا کہ پورا علم شہید ہے، فقط دستگیرہ باقی ہے یزید نے، تاریخ لکھتی ہے 3 یا 4 دفعہ یزید کھڑا ہو گیا پھر بیٹھ گیا، احترام میں کھڑا ہو گیا پھر بیٹھ گیا. دربار یزید میں پوچھا گیا کہ یزید آپ یہ کیوں کام کیا، کھڑے ہو گئے بیٹھ گئے؟ کہا انظروا الی ھذا العلم، اس علم کی طرف دیکھو، فَإِنَّهُ لَمْ يَسْلَمْ مِنَ الطَّعْنِ وَالضَّرْبِ، جو اس علم کے اٹھانے والا ہے یہ طعن اور ضرب کے سامنے قبول نہیں ہوا، لیکن یہ برداشت کیا کہ اس کو ضرب بھی لگے، علم کو طعن بھی لگے. إِلَّا مِقْبَضِ الْيَدْ تَحْمِلُهُ، اور یہ جو ہاتھ میں اٹھانے والا دستگیرہ ہے یہ باقی رہ گیا، پورا علم شہید ہو گیا مولا عباس کا. کہتے ہیں اب سنیے گا یزید کے زبانی مولا عباس کے فضائل سنیے گا. کیا ہے مولا عباس کے فضائل؟ کہتے ہیں ھذا یکون وفاء الاخ لاخیہ، یہ حق بنتا ہے کہ اپنے بھائی کے اوپر وفا کو کیسے ادا کیا جائے. عباس نے حسین پہ قربان ہو کے دستگیرے کو اس طرح لیا کہ جو تیر آئے مجھے لگے، علم کو نہیں لگے. وفا کا حق اس طرح ادا کیا جاتا ہے. حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا سلامت رکھے، سبحان اللہ. واہ واہ، ہائے ہائے حیدری، مولا سلامت رکھے، حیدری. حیدری حیدری، مولا سلامت رکھے یار مدد کرنے والوں کو. یہ جو مومن نے جملہ کہا ہے نا کہ شام کی بازاروں میں جائے علی کا نعرہ، اس لیے کہ شام والے ہی تو علی کے مخالف تھے کہ علی کا ذکر کو ہم محو کر دیں گے، لیکن اللہ نے دکھایا کہ علی کو ذکر کو بلند کرنے والا میں ہوں. صلوات پڑھی عظمت آل محمد پر. ھذا یکون وفاء الاخ لاخیہ، یہ حق ادائیگی ہوتی ہے اپنے بھائی کے اوپر کہ کس طرح ادا کیا جائے وفا کا حق. جناب عباس یزید کہہ رہا ہے. اور معرفت ابو الفضل عباس آپ دیکھیے کہ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ علمی گفتگو آپ کے سامنے، یہ کانسیپٹ ہے ہماری سوسائٹی کا کہ عباس کو امام حسین نے اجازت نہیں دی تو عباس ہاتھ ملتے رہے کہ کاش اجازت ملتی. میں کہتا ہوں غلط پڑھتے ہیں یہ ذاکر، توجہ کیجئے گا، آج معراج ہو جائے گی آپ کی. غلط پڑھتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں عباس ہاتھ ملتے رہے کہ کاش مجھے حسین اجازت دیتے، اس لیے کہ جب حسین مدینے سے چل رہے تھے 3 قسم کے لوگ تھے. ایک وہ تھے کہ جو کہہ رہے تھے حسین تو نہ جا، اچھا نہیں ہے. عبداللہ ابن زبیر
اور عبداللہ ابن عمر حسین کو مشورہ دینے آئے کہ اچھا نہیں ہے تو مدینہ چھوڑ، اور دوسرے لوگ وہ تھے جو کہتے حسین جو تو کر رہا ہے وہ ٹھیک ہوگا، توجہ کیجئے گا، ٹھیک ہوگا، لیکن ہم مشورہ یہ دے رہے ہیں کہ یہ کام نہ کر، مدینے مت جا۔ محمد حنفیہ مشورہ دینے آیا کہ حسین تیرا کام ٹھیک ہے لیکن میرا مشورہ لے لیجئے۔ اور کچھ ایسے معرفت والے لوگ تھے، توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، کچھ ایسے معرفت والے لوگ تھے کہ جو معرفت کے ساتھ یہ جانتے تھے جو حسین کر رہا ہے وہی ٹھیک ہے۔ کسی تاریخ کی پھٹی ہوئی کتاب میں بھی دکھاؤ کہ مدینے سے لے کے مکے تک، مکے سے لے کے کربلا تک ایک بار بھی عباس نے یہ کہا ہو کہ حسین آپ نے یہ سفر کیوں اختیار کیا، آپ کے نقصان میں ہے، اس لیے کہ عباس کو پتا تھا جو حسین کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے۔ حیدری حیدری، اس لیے ہاتھ وہ ملتا ہے جسے امام کا کام معلوم نہ ہو۔ مقام ابوالفضل العباس کو نیچے گرانا ہے اگر ہم کہیں کہ امام نے اجازت نہیں دی۔ وہ پشیمان پریشان ہوئے کہ امام مجھے اجازت کیوں نہیں دے رہا۔ پریشان وہ ہو جو ایم آف امام حسین سے واقف نہ ہو۔ عباس کو پتا تھا جو حسین کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے۔ جو حسین اگر اجازت دے پھر بھی صحیح ہے، اجازت نہ دے پھر بھی صحیح ہے، اس لیے کہ عباس کو وہ کچھ پتا تھا جو حسین کو پتا تھا۔ یہ بات ہی غلط ہے کہنا کہ عباس ہاتھ ملتے رہے۔ یہ شان بیان نہیں کرنا ہے عباس کا، عباس کے مقام کو گرانا ہے، اس لیے کہ عباس ہاتھ ملتے رہے یعنی گویا حسین کی اس بات پہ راضی نہیں تھے۔ نہیں، میرے مولا عباس ہر اس بات میں راضی تھے جو حسین کر رہا تھا، ان علم و ان معرفت۔ کبھی اعتراض نہیں کیا یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، اس لیے کہ جو سارا کچھ جانتا تھا وہ کیا اعتراض کرتا۔ صلوات پڑھی عظمت ابوالفضل عباس پر۔ اب آہستہ آہستہ میں آپ کو مصائب کے نزدیک کر رہا ہوں، کیونکہ آج جی بھر کے مجھے مصائب پڑھنا ہے، آپ کو جی بھر کے رونا ہے، لیکن یہ واقعہ سنیں گے تو پھر آپ کو پورے مصائب سمجھ میں آ جائیں گے۔ ارباب مقتل نے لکھا کہ ایک خاندان تھا کربلا میں جس کا نام تھا آل قبہ، توجہ ہے نا، آل قبہ۔ اس خاندان کو بیٹے کی اولاد نہیں ہوتی تھی، بیٹے کی اولاد نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے دوسرے خاندان سے شادی کی تاکہ بیٹے کی اولاد ہو جائے۔ خداوند متعال نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا مولا ابوالفضل العباس کے صدقے۔ مجھے کہا گیا ہے کہ کچھ خواتین بھی اس مجلس میں آتی ہیں، پریگنیٹ ہیں، ان کے لیے دعا کیجئے کہ خداوند متعال صحیح و سالم انشاءاللہ اولاد نرینہ عطا فرمائے انشاءاللہ، صدقے مولا ابوالفضل عباس کے انشاءاللہ۔ خدا نے بیٹا دیا ابوالفضل العباس کے صدقے۔ بیٹا بڑا ہوا، جب نوجوان ہوا بیٹا تو اتنا مریض ہوا بیٹا کہ سکرات کے عالم میں پڑا ہے۔ جس کو پتا نہیں کہ عباس کسے کہتے ہیں یہ واقعہ ان کے لیے کافی ہے۔ جو کہتے ہیں عباس کے لیے کیوں روتے ہو یہ واقعہ ان کے لیے کافی ہے۔ اور اتنا رو گیا آج جتنا عباس کے اوپر رونے کا حق ہے۔ کہا کہ اب وہ دوسرے خاندان کی جو عورت تھی وہ مولا عباس کے ذریعے میں آئی کہ مولا عباس اس کو شفا دے۔
ایک عالم دین ایران سے کربلا تک پیدل جاتے ہیں، اسی رات وہ بھی کربلا میں موجود ہیں. وہ عالم دین خواب میں دیکھتے ہیں کہ حسین مولا کے روزے میں بڑی مجلس ہے، کائنات کے نبی بھی موجود ہیں، پنجتن پاک بھی موجود ہیں، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی ان میں ہے، ملائکہ بھی ہیں. ایک دفعہ ایک فرشتہ آتا ہے، فرشتہ آ کے نبی کو کہتا ہے عباس نے آپ کو سلام بھیجے ہیں اور کہا ہے کہ اس عورت کے بیٹے کو شفا دلوائیے. کائنات کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، کہا یا اللہ اس کو شفا دے دو. سب نے آمین کہی. کہا فرشتے جاؤ عباس سے کہو کہ لوح قلم میں اس کے لیے شفا نہیں لکھی. الوقائع والحوادث میں یہ قصہ موجود ہے، مقتل سے پڑھ رہا ہوں، یہ ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں یہ واقعہ. دوسری دفعہ وہی ملک آیا، آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ سمجھتے جاؤ، آج معرفت کے ساتھ رہو، بالکل آہستہ، جلدی کرنے کی ضرورت نہیں. دوسری دفعہ وہی فرشتہ آیا، عباس نے سلام بھیجے ہیں. نبی نے دوسری دفعہ دعا کی، کہا جا کے عباس کو میرے بھی سلام کہو کہ اس کے حق میں شفا نہیں لکھی. تیسری دفعہ آیا، تیسری دفعہ بھی یہی جملات تکرار ہوئے، واپس چلا گیا. اب ایک دفعہ یہ عالم ہوا کہ سارے لوگوں میں گریا شروع ہو گیا امام حسین کے روزے میں. سب تو چپ تھے، حسین بھی موجود تھے، سب چپ تھے، فاطمہ موجود تھی، سب چپ تھے، ملائکہ موجود تھے، سب چپ تھے. اب کس چیز کا گریا ہے؟ اب گریا اس چیز کا تھا کہ دیکھا کہ عباس خود آسمان سے آ گئی. بس میں نے مصائب شروع کر دیے. عزاداران حسین، کبھی آپ نے یہ سوچا کہ لوگ روئے کیوں؟ واقع نہیں لکھا واقع میں، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے جس کنڈیشن میں مولا عباس آئے ہوں گے، ملائکہ نے بھی دیکھا ہوگا. عباس کے بازو کٹے ہوں گے، آنکھوں میں تیر پیوست ہوں گے، سب نے دیکھ کے کہا ہوگا یا ابوالفضل العباس اجرکم علی اللہ. عزاداران حسین، اب جملہ سنیے گا، قبلہ ہدیہ کر رہا ہوں. عباس نے کہا نانا نبی اللہ سے یہ کہہ دیجئے، سنیے گا جملہ ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، سارے مصائب کے لیے ایک جملہ کافی ہے. اللہ سے یہ کہہ دیجئے یا تو میرا باب الحوائج لقب اٹھا دے. شاید نہیں سمجھے آپ. یا تو میرا باب الحوائج لقب اٹھا دے یا اس عورت کے بچے کو شفا دے، کیونکہ یہ عورت میرے پاس آئی ہے حاجت لے کر. اب اور جملہ سننا، بہت رو گے. نبی نے پھر ہاتھ اٹھائے، دعا کی، فرشتہ آیا، کہنے لگا عباس سے کہو خدا کہتا ہے کہ مجھے برداشت نہیں تیرا باب الحوائج لقب اٹھاؤں، میں نے اس کے بیٹے کو شفا دے دی. اجرکم علی اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. ابوالفضل عباس کے ساتھ قیامت کے دن محشور ہو گئے انشاءاللہ. مولا آپ کو سوائے غم ابوالفضل عباس کے کوئی اور غم نہ دے.
یہ ذہن میں رکھنا کہ کس باب الحوائج کے دروازے پہ آئے ہو. مجھے نہیں لگتا کوئی خالی ہاتھ جائے گا. سب اپنی حاجات لے کے جائیں گے. اور یہ دھیان میں رکھنا کہ تمہارے ساتھ آج امام زمانہ بھی رو رہے ہیں. اس لیے کہ ایک عالم دین لبنان کا نماز جماعت تھا، امام جماعت تھا. اس نے یہ نظر کی کہ میری حاجت پوری ہو جائے تو میں ہر سال عباس کی مجلس کروں گا اور اس میں مومنوں کو کھانا کھلاؤں گا حضرت عباس کی نظر کر کے. اس کی حاجت پوری ہوئی. اس نے ایک صندوق رکھی باہر، جس کی بھی کوئی حاجت اگر پوری ہو جائے اس میں جتنا چاہیے ان کو پیسہ ڈالے تاکہ وہ بھی شریک ہو جائے. ایک دفعہ جب صندوق کو لائے تو صندوق میں ایسی بڑی چیز پڑی ہوئی تھی جو سوراخ سے بھی بڑی تھی. پریشان ہو گئے. جب اس کو کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا السلام علیکم انا المہدی، میں مولا مہدی ہوں. صلیت فی مسجدکم، میں تمہاری مسجد میں نماز پڑھتا ہوں اور اپنے چچا عباس کے مسائل سننے آتا ہوں. مولا سوائے غم عباس کے کوئی اور غم نہ دے. آج امام زمانہ بھی تیرے ساتھ رو رہے ہیں. ہاں بہت اچھے طریقے سے تم رو رہے ہو. آج ابھی تو میں نے مصائب شروع نہیں کیے، گریہ شروع ہو گیا ہے. اس لیے کہ تم جانتے ہو کہ آج فاطمہ زہرا کو اپنے بیٹے کا پرسہ دینا ہے. مولانا کیا غلطی ہو گئی؟ فاطمہ کا بیٹا، عباس تو ام البنین کے بیٹے ہیں. نہیں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. ایک شخص کربلا گیا، ہر روز حسین کی زیارت کے لیے جاتا تھا، عباس کی زیارت کو نہیں جاتا تھا. خواب میں فاطمہ زہرا آئی، کہنے لگی تو میرے بیٹے کی زیارت کیوں نہیں کرتا ہے؟ کہنے لگا بی بی میں تو ہر روز حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہوں. کہا نہیں، حسین تو رسول کا بیٹا ہے، میرے بیٹے تو عباس. اجرکم اللہ. جن جن لوگوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے لیے جملہ پڑھ رہا ہوں. عزاداران حسین، جب عباس کی ولادت ہوئی نا، ام البنین نے عباس کو دیا علی کو. علی بار بار عباس کے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں اور رو رہے ہیں. کہا مولا کیا عباس کے ہاتھ پسند نہیں ہیں؟ کہا نہیں ام البنین، تمہیں پتا نہیں ہے، یہ عباس کے ہاتھ میرے بیٹے حسین پہ قربان ہوں گے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ہاں اپنے بیٹے کا پرسہ لینے زہرا آئی ہوئی ہے. کس شان و شوکت سے تم رو رہے ہو آج؟ ہاں عزاداران حسین، ابھی تو میں نے مصائب شروع نہیں کیے، آپ رو رہے ہو. میرے مولا کے ماتم داروں، جب 21 رمضان کو میرے مولا کی شہادت ہو رہی تھی، امام نے وصیت کی جناب عباس کو، ولدی اے میرے بیٹے، اذا کان یوم عاشورہ، جب عاشورہ کا دن آئے، وَدَخَلْتَ الْمَشْرُعَ، اور تم فرات کے کنارے پہ پہنچ جاؤ، إِيَّاكَ أَن تَشْرِبَ الْمَاءَ وَأَخِيكَ الْحُسَيْنُ عَطْشَانًا، تو پانی نہ پینا کیونکہ تیرا بھائی حسین پیاسا ہوگا. اجرکم اللہ. مولا عباس اپنے کٹے ہوئے بازوں کے ساتھ آپ کے سر کے اوپر ہاتھ گھماتا ہوگا. کبھی سوچا ہے باب الحوائج مولا عباس، حاجت تو ہاتھ سے دی جاتی ہے، یہ کس قسم کے باب الحوائج ہیں؟ اس کے ہاتھ کٹے ہوئے یہ پھر بھی دے رہا ہے. اجرکم اللہ.
ہاں حق ہے عباس پہ رونے کا اس طرح، اس لیے کہ عباس نے پوری زندگی حسین کے بچوں کے لیے قربان کر دی۔ عزاداران حسین، عباس حسین کے پاس آئے، مولا بچے پیاسے ہیں، اگر اجازت ہو تو پانی لے کے آؤں۔ کہا جاؤ عباس پانی لے کے آؤ، میں مقتل سے پڑھ رہا ہوں، خدا مجھے معاف نہیں کرے گا اگر میں نے کتاب سے نہ پڑھا ہو۔ ایک وہ خیمہ تھا جس میں خالی مشقیں رکھی ہوئی تھی، مشقوں کا ڈھیر رکھا ہوا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے پیٹ کو مشق کے اوپر رکھتے تھے کہ کہیں تھوڑے سے پیٹ ہمارے گیلے ہو جائیں کہ پیاس کم ہو جائے۔ جب عباس نے یہ حالت دیکھی نا، میرے مولا کے غم میں رونے والے، عباس کے غم میں رونے والے، میرے مولا عباس نے مشق اٹھائی۔ میرے مولا کا ایک لقب مقتل نے لکھا ہے ابو القربہ، عجیب جملہ ہے، یعنی مشق کا باپ۔ کیوں مشق کا باپ ہے؟ اس لیے کہ جو تیر لگتا تھا اپنے سینے کو آگے کرتا تھا، مشق کو چھپاتا تھا۔ جس طرح نہ کبھی بارش آتی ہے اپنا باپ اپنے بچے کو چھپاتا ہے، اس طرح عباس کی کوشش یہ تھی کہ مشق بچ جائے تاکہ میں سکینہ سے شرمندہ نہ ہوں۔ اجرکم اللہ، مولا تمہیں سوائے غم عباس کے کسی اور غم نہ لائے۔ کس انداز سے رو رہے ہو، میرے لیے بھی دعا کرنا۔ فاطمہ زہرا آپ کا پرسہ قبول کرے، بی بی ام البنین آپ کا پرسہ قبول کرے، باب الحوائج امام موسیٰ کاظم آپ کا پرسہ قبول کرے، مولا عباس آپ کا پرسہ قبول کرے۔ ہاں عزاداران حسین، عباس نے مشق کو لیا، گھوڑے پہ سوار ہوا، عباس آ رہا ہے گھوڑے پہ، 4000 ملعونوں کا پہرا تھا فرات پہ، لیکن پتہ نہیں تھا کہ آج عباس آ رہے ہیں۔ عزاداران حسین جب عباس آئے نا، بہت سے ملعونوں کو فنار کیا، پانی کو بھرا عباس نے۔ غلط پڑھتے ہیں وہ ذاکر جو کہتے ہیں عباس نے پانی کے پینے کا ارادہ کیا، نہیں، عباس نے پانی چلو میں اٹھایا تھا، لیکن اس لیے اٹھایا تھا کہ وہ دکھائے 4000 لوگوں کو کہ تم کہہ رہے تھے عباس پانی تک نہیں پہنچ سکے گا، یہ لا میں پانی تک پہنچ گیا اور پانی ہاتھ میں ہے پھر بھی نہیں پی رہا ہوں۔ اجرکم اللہ۔ عزاداران حسین، بڑے احترام سے آج ماتم کرنا، بڑے دل بھر کے آج ماتم کرنا مولا عباس کا، ابو الفضل العباس کا۔ میرے مولا نے پانی مشکیزے میں بھرا، عزاداران حسین میرے مولا گھوڑے پہ چل رہے ہیں، کسی ملعون نے وار کیا، میرے مولا کا دایاں بازو قلم ہوا۔ مولا کہتے ہیں خبردار، میں پھر بھی دین حسین سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ مولا نے مشکیزے کو بائیں بازو میں رکھا، عزاداران حسین کسی ملعون نے وار کیا، مولا کا بایاں بازو قلم ہو گیا۔ مولا نے کیا کیا؟ مشکیزے کو دانت میں رکھا۔ عزاداران حسین کسی ملعون نے وار کیا، ہاں ابھی تک تو علم دکھائی دے رہا تھا نا۔ سکینہ بچوں کو کہہ رہی تھی عباس چچا آ رہے ہیں، پانی لا رہے ہیں۔ ارے جب عباس چچا پانی لائیں گے تو میں اصغر کو نہیں پلاؤں گی، پہلے آپ کو پانی دوں گی۔ جب عباس کا بایاں بازو قلم ہو گیا عزاداران حسین، تو عباس کا علم گرا۔ سکینہ نے ہاتھ جوڑے بچوں کو، ارے میں تیری ذمہ دار نہیں ہوں۔ عباس چچا کا علم گر گیا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزاداران حسین،
مولا آپ کی حاجات کو پورا کرے. میرے مولا کے ماتم دارو، بس ایک وہ وقت آیا، بس ایک جملہ پڑھوں گا، آپ کی زحمت تمام. میں چاہتا ہوں 2 جملے اور پڑھوں، اس لیے کہ جی بھر کے عباس کے غم میں رو. عزاداران پھر یا نصیب حیاتی کیا ہوگی اگلے سال. ہاں عزاداران حسین، بی بی فاطمہ زہرا کسی عالم دین کے خواب میں آئیں. کہا بی بی آپ مجھ سے ناراض ہیں کیا، میں نے عباس کے مصائب غلط پڑھے ہیں؟ کہا نہیں عالم دین تو نے عباس کے مصائب صحیح پڑھے ہیں، لیکن ایک چیز تو نے نہیں پڑھی. بی بی کون سی؟ وہ چیز یہ کہ جب بھی کوئی گھوڑے سے نیچے گرتا ہے تو بازو کا سہارا لیتا ہے. میرے عباس کے بازو تو کٹ گئے تھے. یا عباس گھوڑے سے کیسے گرے ہوں گے؟ ماشاءاللہ بی بی زہرا آپ کا گریہ قبول کرے. ہاں اس طرح عباس پہ رویا جاتا ہے، اس طرح عباس پہ رویا جاتا ہے. ہاں ایک جملہ اور پڑھوں، سننا، ابھی مجھے مولا کے مصائب پڑھنے ہیں. ایک جملہ اور پڑھوں. میں کہتا ہوں عباس گھوڑے سے نہیں گرا. جملہ سننا، آج بہت رو گے. عباس گھوڑے سے نہیں گرا. پتہ ہے کیا گرا؟ گھوڑے سے کیا گرا؟ آیت اللہ العظمیٰ خوئی رحمت اللہ علیہ جب عباس کے روزے پہ آتے تھے تو سلام میں کیا پڑھتے تھے؟ السلام علیک یا رضا زینب، اے زینب کی چادر تمہارے اوپر سلام. یعنی میں یہ کہوں گا کہ گھوڑے سے عباس نہیں گرے، زینب کی چادر گر گئی. یا عباس، یا عباس، یا عباس. عباس نہیں گرے، زینب کی چادر گر گئی. اس لیے کہ کسی کو جرأت تھی عباس ہو اور زینب کی چادر کو اتارے. مولا آپ کا گریہ قبول کرے. مولا آپ کو باب الحوائج کے صدقے میں تمام دلی تمنائیں پوری فرمائے. ہاں عزاداران حسین، عجیب رابطہ ہے. جب مولا عباس زمین پہ گرے نا، کہا یا اخا ادرکنی، اے بھائی آ جاؤ. جملہ تو رونے کا یہ ہے. مقتل نے لکھا خدا مجھے معاف نہ کرے اگر میں نے کسی کتاب میں نہ پڑھا ہو. میں کوشش کرتا ہوں جو کتاب اپنی آنکھوں سے پڑھتا ہوں وہی چیز آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں یا جو مستند لوگوں سے سنی ہوئی ہیں. عزاداران حسین، جب عباس گھوڑے سے زمین پہ گرے نا، ایک دفعہ مولا حسین ان کے اوپر آئے. عباس رو رہے ہیں. کہا عباس زیادہ زخم میں رو رہے ہو. توجہ کیجئے گا، عباس زیادہ تکلیف ہے. زبان حال سنا رہا امام حسین کا، زیادہ تکلیف ہے، رو رہے ہو. کہا نہیں امام، میں اپنے اوپر نہیں رو رہا ہوں، میں آپ کے اوپر رو رہا ہوں. اس لیے کہ میں نے تو آج آپ کو بلا لیا، لیکن تھوڑے وقت بعد آپ کسی کو بلائیں گے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. مولا آپ کا گریہ قبول کرے. آج حق ادا کیا ہے عباس پہ رونے کا. ہاں ہاں اس طرح عباس پہ رویا جاتا ہے جس طرح لیسٹر کے مومن آج تم رو رہے ہو. ہاں بی بی فاطمہ زہرا کو پرسا دے رہے ہو. میرے مولا کے ماتم دارو، بس آخری جملہ ہے اور آپ کی زحمت تمام. اس لیے کہ سکینہ اور عباس کا بڑا رابطہ ہے آپس میں. عباس کی مصیبت کے ساتھ اگر سکینہ کا ذکر نہ ہو یہ اچھا نہیں لگتا. ہاں عزاداران حسین، عباس نے وصیت کی، کاش یہ جملہ تمہارے سمجھ میں آ جائے، بہت رو گے. عباس نے وصیت کی، حسین بھائی میری لاش کو خیموں میں نہ لے جانا. یا حسین،
یا عباس یا سکینہ. پتہ ہے مولا نے جملہ کیا کہا؟ مقتل نے جملہ لکھا ہے میری لاش کو خیمہ میں مت لے جانا، انی استحیی من بنتک سکینہ، مجھے شرم آتی ہے سکینہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. ارے سکینہ کو پانی کا وعدہ دے کے آیا تھا. اجرکم اللہ. مولا آپ کے گریے کو قبول کرے. بس آخری جملہ پڑھ رہا ہوں آپ کی زحمت تمام. عزاداران حسین، بس غور سے آپ جملہ سنو، آخری جملہ ہے آپ کی زحمت تمام. بہت بھرپور انداز سے فاطمہ زہرا کو آج پرسا دیا ہے آپ نے، بھرپور انداز سے فاطمہ زہرا کو پرسا دیا ہے. جب حسین مولا عباس کو چھوڑ کے کربلا کی گرم زمین پہ آ گئے، گھوڑا ہاتھ میں ہے، گھوڑے پہ عباس نہیں ہے. میرا دل کہتا ہے مولا گھوڑے کو بھی لایا ہوگا واپس. جب مولا اکیلا آیا نا حسین، تو عزاداران حسین سکینہ نے ایک بات پوچھی ہے، وہ مقتل نے لکھی ہے. سکینہ حسین کو کہہ رہی ہے ہل لک علم بامی العباس، اے بابا کیا تم جانتے ہو میرے چچا عباس کہاں ہے؟ عزاداران حسین، آج امام زمانہ کو پرسا دینا ہے نا. ہاں عزاداران حسین، ابھی تابوت نکلے گا ابوالفضل عباس کا، لیکن جب تابوت کی زیارت کرو تو یہ یاد رکھنا ہاتھ نہیں ہوں گے تابوت میں، ہاتھ کٹے ہوں گے. امام زمانہ فرماتے ہیں السلام علی ابوالفضل العباس، میرا سلام ہو چچا عباس پہ جس کے ہاتھ حسین کے راستے پہ کٹ گئے. یا سکینہ یا عباس، یا سکینہ یا عباس.